میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اور یہاں جو بیماریاں ہیں بھی وہ بھی باہر سے پارسل ہوتی ہیں, امپورٹ ہوتی ہیں, یہاں کی نہیں ہے. یہاں کو اللہ نے, یا تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے ہم حلال کھاتے ہیں, یہ بہت بڑی وجہ ہے. اب دیکھو جب مرغیوں میں بیماری پھیلتی ہے نا, گورے مرغیاں کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں ریٹ سستا ہوتا ہے, اس بہانے غریب آدمی دھڑا دھڑ مرغیاں کھاتا ہے. کہتا ہے کیا ضرورت ہے دال, وہ اسٹور کر لیتے ہیں, پورے پھر بھر لیتے ہیں, ایک بھی نہیں مرتا. ایک دفعہ میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا مرغی میں بیماری پھیلی ہوئی ہے چکن میں یار, کھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے گاؤں میں جب مرغی بیمار ہوتی ہے نا, اس کی سزا یہ کہ کاٹ کے کھا جاؤ. پہلے تو ویسے تھوڑا ترس آتا ہے کہ یار صرف بیچاری کی جان لے رہے ہو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے, اب تو مرنا تو ہے ہی اس نے, تو کسی کا پیٹ بھر کے مرے, کیا خیال ہے. اور حقیقت بھی یہ کہ جو وائرس ہیں وہ تو بلڈ میں ہوتا ہے نا, زیادہ بیماریاں کس میں ہوتی ہیں؟ بلڈ میں. شریعت آرگینک چیزیں ہیں نا, گورے کھا رہے ہیں آرگینک چیزیں, اب آ رہے ہیں آرگینک مرغی فارمی مرغی سے 10 گنا زیادہ مہنگی ہے. آرگینک سبزیاں فارمی سبزیوں سے 10 گنا زیادہ مہنگی ہیں. بس خوب اچھی طرح سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی ایک انڈا جو عام مرغی دے رہی ہے فارمی مرغی, وہ اگر 10 روپے کا ہے تو دیسی مرغی کا انڈا 25. یہاں مہنگا ہے, یہاں سستا ہے, وہاں مہنگا ہے, وہ 100 روپے کا ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا فارمی چکن کے بارے میں کوئی ریسرچ ہے کہ اس میں کوئی بیماریاں ہیں؟ دیکھو واٹس ایپ کی خبریں تو ادھر ادھر بہت ہوتی ہیں. واٹس ایپ پہ وہ فارمی چکن سے اتنے لوگ مر گئے, فارمی, ابھی پتہ نہیں کیا کیا خبریں آ رہی ہیں کورونا وائرس کے بارے میں. واٹس ایپ اور فیس بک کی خبریں معتبر نہیں ہوتی ہیں, تو الٹی سیدھی پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ریسرچ اس کو تھوڑی کہتے ہیں. ریسرچ تو اس کو کہتے ہیں, ڈاکٹر کی ریسرچ یہ ہے کہ وہ یا تو کسی نے خود تحقیق کی ہو, یا عامی آدمی کسی بہت معتبر ڈاکٹرز کی تحقیق نقل کرے, تو یہ عامی آدمی کی ریسرچ ہوگی. تو فارمی چکن, فارمی انڈا, یا یہ جو ہم سبزیاں کھا رہے ہیں جو بانج سبزیاں ہیں, آپ یہ لیمبو لے کر آؤ, اس کا بیج اگاؤ, اگتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا اس میں گڑبڑ کی ہے کہ وہ بانج نیمبو ہے. جتنی سبزیاں ہیں نا آپ خریدو, ان کے بیج کو کیاری میں ڈالو, نہیں اگیں گے. کیاری میں اگانے کے لیے الگ سے بیج ہیں. تو ابے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر دیا, یہ تو کریلے اور توریاں, یہ کیوں بیج, یہ کچھ گڑبڑ کر دی ہے اس کے اندر. لیکن میں نے خود ڈاکٹر صاحب سے سنا, وہ کہتے ہیں کہ اب تک تحقیق سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ فارمی چکن میں کوئی بیماری ہے. ریسرچ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی لیبارٹری سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو یوریا سے اگی ہوئی سبزیاں استعمال کر رہے ہیں نقصان دہ. کہہ رہے ہیں کوئی ایسی ریسرچ, بولو نا بھائی, بڑے پائے کے ڈاکٹر ہیں اور یو کے میں ہوتے ہیں, وہ ان کا کام ہی ریسرچ ہے. کہہ رہے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے یہ جو جتنی یہاں پاکستان میں خبریں گھوم رہی ہیں نا فارمی مرغی میں, یہ یہیں کے لوگوں کی ہیں, جو ادھر کو کوئی ڈاکٹر اٹھ کے کچھ بھی پھینک دیتا ہے, لوگ وہ چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے چلا دیتے ہیں, یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, یا پروپیگنڈا ہوتا ہے. حقیقت میں انہوں نے کہا ریسرچ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. میں نے کہا بہت اچھی بات. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں آرگینک چیزیں وہاں سستی ہیں مہنگی؟ انہوں نے کہا مہنگی ہے. میں نے کہا جب انہی کے محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمی چکن میں اور دیسی چکن میں کوئی فرق نہیں ہے, تو پھر دیسی مہنگی کیوں ہے؟ یہ پوائنٹ کی بات ہے, ذرا سمجھیں. جب فارمی انڈے میں اور دیسی انڈے میں کوئی فرق نہیں ہے تو دیسی بولتے کیوں نہیں یار, کیا ہو گیا, مہنگی کیوں ہے؟ جب آرگینک سبزی میں اور نان آرگینک میں کوئی فرق نہیں ہے, تو آرگینک کریلا 100 روپے کا اور نان آرگینک 10 روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ فارمی چکن کھا کے بیٹھو گے تو پھر یہ نہیں سمجھ میں آئے گی باتیں. یہ ہماری ریسرچ ہے. تو انہوں کا جواب سنیں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں اتنی خطرناک بیماریاں پھیل گئی ہیں کہ جن کی وجہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ انسان کی خوراک میں جو تبدیلی ہوئی ہے جو نیچرل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک مرغی وہ ہوتی ہے جس کو بچپن میں ماں کی ممتا ملتی ہے, دیسی مرغی نا, 21 دن انڈوں پہ بیٹھتی ہے, بڑی محبت سے چوزا نکلتا ہے, چوزے کو ماں کی ممتا باپ کی بپتا نہیں ملی تو ماں کی ممتا تو ملتی ہے نا. پھر وہ دانہ توڑ توڑ کے پھر وہ اپنی مرضی سے کھاتی ہے, کبھی کیچوا کھا لیا, کبھی ایک مکوڑا کھا لیا, اور کبھی باجرا کھا لیا. پھر فائٹ بھی کرتی ہے, لڑتی بھی ہے, اور وہ سارا دن کیاری کھودتی رہتی ہے بیٹھ کے.
پتہ نہیں کیا کیا مختلف. میں نے تو چوزے پالے تھے, ہوا میں اڑتی ہوئی مکھی کو پکڑتے تھے وہ. ابے نندن کو اگر دکھا دیتے نا ہم بیٹا کہ ہمارے پاس تو چوزے ایسے ہیں, جیٹ طیاروں کو چونچ سے پکڑ لیتے ہیں. واقعی میرے چوزے پالے تھے خود, مجھے تو بہت شوق ہے جانور پالنے کا. وہ ہوا میں اڑتی ہوئی مکھی کو پکڑ لیتے تھے. میں نے ان کو دانت دیتا تھا, یار فائٹ ہے بھائی, مکھی ایسے جا رہی ہے نا تم یوں کر کے ایسے پکڑ لیتے تھے وہ. تو اس ماحول میں جو چوزا پل کے بڑا ہوگا, جس کو ماں کی ممتا میں, جس کی نسل کا پتہ ہو, یہ ستار جو مرغی لے کر آیا تھا نا, جو وہ اس ککڑے سے جو ہے نا کراس ہوئی تھی, وہ نسلی ککڑا تھا, وہ جناب وہ پنجاب میں گجرانوالا کا ککڑ تھا, باپ دادا کا پتہ ہوتا ہے نا ان کے, اس کا ککڑ تھا. تو اس ککڑ سے یہ چوزا نکلا تھا, تو اس کی ماں یہ ہے, تو اس کا باپ یہ ہے, اس کے نانا یہ تھے, اس کے دادا یہ تھے, ٹھیک ہے نا, اور یہ پل بڑھ کے پھر یہ فائٹ کر کے یہاں تک پہنچا ہے. تو ایک یہ ہے, اور ایک کیا ہے جناب, وہ مشین میں رکھے آپ نے انڈے, بچہ پیدا ہوا, اس کو نہ کوئی باپ نظر آ رہا ہے نہ اپنا, پیدائشی یتیم. وہ حیران ہے اماں گئی کہاں ہے بھائی, ماں کی ممتا ہی نہیں مل رہی اس کو. یہ جو دیسی مرغی ہے ایسی محبت کرتی ہے نا اپنے بچوں, چیل اس کے بچوں کو نہیں اٹھا سکتی, بلی اس کے بچوں کو اس کی موجودگی میں نہیں لے جا, ایسا فائٹ کرتی ہے یہ, ایسے غیرت ہے اس کے اندر ہوتی. فارمی چکن کو نہ بہن ملی نہ بھائی ملا, نہ غیرت ملی. تو اب کیا ہے, وہ اس ماحول میں بڑھ کے وہ بچپن سے ٹیکے ٹھوسنا شروع, یہ اس کی ویکسینیشن, اس کی ویکسینیشن, وہ خوراک بھی اس کو بیچاری کو ایک لگی بندی چیزیں ملتی ہیں, کیچوے ویچوے کہاں ملتے ہیں اس کو, اپنی مرضی کے تو نہیں ہوتا نا. تو وہ ایک لگی بندی خوراک ملی, اور اس کو وہ ہوتے ہوتے ماشاءاللہ پنجروں میں جا کے کٹ کے, ٹھیک ہے ریسرچ سے کچھ ثابت نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. کوئی ایسی جو ڈاکٹروں سے, بڑے ڈاکٹروں, چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا, بہت بڑے جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں, وہ کہتے ہیں ریسرچ سے ثابت نہیں ہے. لیکن گورا پھر بھی کہاں آ رہا ہے, آرگینک کی طرف. وجہ اس کی یہ کہ بھائی انسان کی بساط میں یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اس کی ریسرچ میں آ گئی ہو, ہر چیز لیبارٹری میں ٹریس نہیں ہوتی. تو پریشان ہے دنیا کی یہ جو اتنی بیماریاں اور اتنی ڈینجرس بیماریاں, جبکہ اس وقت انسان کو اعلیٰ قسم کی خوراک مل رہی ہے. ایسی ہائیجینک خوراک پہلے لوگوں کو نہیں, پہلے تو لوگوں میں صفائی کا شعور نہیں تھا, اب تو صفائی کا بڑا شعور ہے. ہاتھ دھو کے کھانا ہے, اور چمچوں کانٹوں سے کھانا ہے, جراثیم نہ لگ جائیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, بڑے زبردست. پہلے تو ایسے ہی کھا رہے ہوتے تھے لوگ, لیکن اتنی ڈینجرس بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں؟ تو عین ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے پھیل رہی ہوں کہ آپ قدرتی غذاؤں سے بولتے کیوں نہیں بھائی, دور ہو گئے. اس کا امکان بہرحال ہے.